أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Hope you will be safe and sound. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا موزل مرسل اور ڈفرینٹ ٹائپ کے اسناد، سقط فی الاسناد کی اقسام ہم نے پڑھے تھے، اور پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ موزل کسے کہتے ہیں اور کس طرح موزل اور معلق کے درمیان کیا فرق پائی جاتی ہے اور کیا اس میں سملیرٹی ہے. تو وہ سارا ڈسکشن ہم کر چکے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے منقطع. اب منقطع کیا ہوگا، منقطع حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے هو اسم فاعل من الانقطاع، یہ اسم فاعل ہے انقطاع سے. کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. ضد الاتصال اپوزٹ ہے کنٹینیوٹی کا، یعنی اس کا معنی ہے ڈسکنٹینیوٹی. اصطلاحا ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه. اچھا، ما لم يتصل اسناده، اور وہ جس کا سند یتصل کنٹینیو، اس کے اندر وہ کنیکٹڈ نہ ہو، ڈسکنٹینیوٹی اس میں آئے. علی ای وجہ کان انقطاع، اور وہ ڈسکنٹینیوٹی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، وہ ڈسکنٹینیوٹی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. یعنی ان کل اسناد انقطع من ای مکان کان سواء کان الانقطاع من اول سند او آخر او من وسطی. معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی یہ نریشن کے اینڈ میں بھی آ سکتا ہے، سند کے اینڈ میں بھی یہ انقطاع آ سکتی ہے، آخر میں. کبھی کبھی مڈل میں بھی آ سکتی ہے، درمیان میں، اور کبھی کبھی سٹارٹ میں بھی انقطاع آ سکتی ہے. انقطاع یعنی کسی نریٹر کو اڑایا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو اسکیپ کیا جاتا ہے کہ جسٹ اسکیپ ہے. اب کیوں اسکیپ کرتے ہیں، کیوں حذف کرتے ہیں، تو کچھ باتیں ہم کر چکے ہیں، کچھ اسباب ہم پڑھ چکے ہیں. بعد میں انشاءاللہ پراپر اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے. تو ان کو حذف کرتے ہیں نیریٹرز کو. تو اگر یہ حذف درمیان میں ہو، چاہے اینڈ پہ ہو، مڈل میں ہو، یہ حذف ہے اور اس کو کہتے ہیں انقطاع، اور یہ حدیث منقطع ہو جاتی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ سمپل اس کی منقطع کی ڈیفینیشن ہے. انہوں نے پھر متاخرین کا ایک رائے ڈسکس کیا ہے. خذف اول سند. اچھا، انہوں نے بتایا کہ فسن معادن صورت سلاسن من سور الانقطاع، کہتے ہیں کہ ان کے لیے تین صورتیں انہوں نے بنائی ہیں نا. خذف اول الاسناد، سند کے سٹارٹ میں، اور خذف اثنین متولیان، اور اگر دو کنسیکٹیولی نیریٹرز کو ہم کیا کریں، حذف کریں. وَهَذَا هُوَ الَّذِي مَشَىٰ عَلَيْهِ، یہ حافظ ابن حجر کی رائے ہے. ٹھیک ہے، لیکن چھوڑو، یہ جو ہم نے بتایا، جو اوپر بیان ہوا، یہ سب سے جمہور کی اور سب سے مشہور رائے ہے. ٹھیک ہے، کہ جہاں پر بھی ڈسکنٹینیوٹی حدیث میں آ جائے تو اس کو حدیث منقطع کہتے ہیں. اب چاہے مرسل ہو، چاہے معضل ہو، چاہے معلق ہو، تینوں منقطع ہے، تینوں میں ڈسکنٹینیوٹی آئی ہے. معضل میں کہاں پہ آئی ہے؟ دو راویوں کو کنزیکٹیولی گرایا گیا ہے. مرسل میں کہاں آئی ہے؟ تابعی کے بعد راوی جو تھا، تابعی کے بعد صحابہ، تابعی کے بعد جو راوی آتا ہے، کون آتا ہے تابعی کے بعد؟ صحابی آتا ہے. ان کو حذف کرتے ہیں، مرسل اس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی منقطع ہے. اور معلق کیا ہے؟ جب سٹارٹ کے سند کے سٹارٹ میں بالکل راوی کو منقطع کرتے گراتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں معلق. تو سمپل ہے کہ جہاں پر بھی ہو ان کو منقطع کہیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کا حکم کیا ہے؟
المنقطع ضعیف بالاتفاق، یہ ضعیف ہے، وذلك للجهل بحال الراوی المخذوف. کیوں ضعیف ہے؟ منقطع حدیث کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ ذالک للجہل، جہال، ہمیں مجہول ہے، ہم کنفیوزڈ ہیں. We don't know about بحال الراوی المخذوب، about the escaped person، جس کو ہم نے اسکیپ کیا ہے. We don't know about him، where he lied، who is his teacher، from where he was. یہ سب باتیں کنفیوزڈ ہیں. جس راوی کو گرایا جاتا ہے اس راوی کا نام تک ہم نہیں جانتے، اس کی جگہ ہم نہیں جانتے، کہاں سے ہے، کون کس سے پڑھائے، کدھر پڑھائے، کہاں تک سفرے کیے ہیں. تو یہ ساری باتیں مجہول ہے. تو اس وجہ سے جب مجہول ہے تو ہم دین میں پھر کہتے ہیں کہ یہ حکم اس کا یہ ہے کہ یہ ضعیف ہو گیا، ضعیف کے حکم میں. سو گائز دس واز آور ڈسکشن اباؤٹ منقطع. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر وی ول ڈسکس مدلس یا مدلس. اوکے، تھینک یو.